دیتے رہنے کے کچھ آداب بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزہ رسول پر حاضری دینے کا کیا طریقہ ہے، کیا آداب ہے، سنیں۔ حاضری دیتے رہنے کے کچھ آداب بھی سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بھائی صاحب، جب حاضری ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو معاجہ شریف کی طرف جاتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئیوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ لائیو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب منظر بھی بن جاتا ہے۔ کبھی نامحرم جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ سب پیچھے والے بھی ان کو کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے، اور کبھی ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ یا اپنے موبائل سے ایسی ویڈیوز وغیرہ بنانا، اپنی سیلفیز لینا، یہ موبائل کا جو چکر ہے خاص طور پر اس جگہ پر، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت خوبصورت شعر سنایا تھا کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ دیکھیں، آپ جب نبی پاک کے دربار میں گئے تو پھر کوئی اور آرزو نہ ہو، کوئی اور تمنا نہ ہو۔ یہ موبائل، یہ سیلفیز، آپ خود سوچیں کہ کوئی والی بات ہے کہ ہم دنیا کے کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں، دنیا دار بڑا شخص ہو، تو کتنا فوکس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کو برا لگ جائے۔ لیکن وہاں جا کر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دربار رسالت کی طرف توجہ کم ہے، اپنے موبائل پر توجہ زیادہ ہے، میری ذرا سیلفی اچھی بن جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ اچھا، آپ کسی کو اگر دکھانا چاہتے ہیں تو یہ وہ دربار ہی نہیں، یہ ویڈیوز تو ویسے ہی موجود ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی لائیو چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹی وی پہ کہیں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر آپ وہی والی بات ہے کہ بعض اوقات تو اتنی زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وہ لائیو جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو ان سامنے والوں کا کیمرہ بھی آن ہے، اب وہ کس کیفیت میں ہے۔ یہ طواف کے دوران بھی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ مدینہ شریف میں بھی ملتے ہیں، تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر بعض اوقات ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اتنا بعض اوقات زور سے بول رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کی بھی عبادت میں خلل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو موبائل تو میرا خیال ہے جیب کے اندر ہی ہونا ان سے چاہیے۔ یہ محبت اور ان سے ایسا پیار ہے کہ میں اپنی حاضری اکیلا کیوں دوں، ان کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ اس لیے کر رہے ہیں، انہیں ساتھ لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو۔ دیکھیں، بات یہ نا کہ آپ جس کے دربار میں جا رہے ہیں، یہاں تو آوازیں پست رکھنے کا حکم ہے، اور اگر یہاں بے ادبی ہو گئی تو اعمال برباد نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں قرآن ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ تو یہاں تو بالکل، میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کیفیت ایسی ہو کہ مجرم بادشاہ کے دربار میں آئے، تو مجرم یہ کام تھوڑی کرتا ہے۔ ہم اگر یہ کیفیت بنائے کہ مجھے پکڑ کے لایا گیا اور اب میرے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا جانا ہے، تو اس وقت تو بس آنسو ہوں، شرم ہو، درود پاک ہوں اور عرض و معروض ہو۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی، پہلے ہوتی بھی نہیں تھی۔ کیا اس سے پہلے لوگ حاضریاں نہیں دیتے تھے؟ کیا اس وقت تمام لوگوں کو لے کر ساتھ ویڈیو میں جانا ضروری تھا؟ بلکہ میں آپ کی اس بات سے ایک بات مجھے بڑی، جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں مجھے واقعہ ضرور یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار قدمین شریفین میں میری حاضری ہوئی، اور وہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ ویسی بڑا، یوں دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے بڑی کلوز جگہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں بالکل۔ تو میں الحمدللہ مجھے ایک موقع مل گیا، میں وہاں گیا تو میں نے نماز پڑھنا شروع کی، تو میرے آگے ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ ماشاءاللہ بالکل جیسے اپنی عبادت میں یا تلاوت میں یا درود پاک میں سر جھکائے، وہ بھی عبادت میں نوافل پڑھ رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے پیچھے ہوں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا وہاں پر خبط سوار ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا بندہ جس کو تھوڑی بہت شہرت ملی ہوئی ہے وہ نظر آ جائے، کیونکہ وہاں تو پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ سیلفی کھنچوا لوں۔ اب روضہ رسول پر، اب آپ خود سوچیں، میں نے جو جملہ کہا نا، میرا معاملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ آ جائے گا ناظرین۔ تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے اب اپنا موبائل نکالا اور میرے ساتھ وہ جیسے خود بیٹھے بیٹھے سیلفی لے رہے تھے یا ویڈیو لے رہے تھے۔ میں نے نماز سے فارغ ہوا، میں نے ان کو دیکھا، میں نے آگے بڑھ کے ان کے کان میں ایک بات کہی، میں نے کہا شہنشاہ کے دربار میں غلام پر توجہ نہیں دی جاتی۔ واہ واہ، تھوڑی دیر پہلے آپ کتنے فوکس کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، آپ کن کاموں میں لگ گئے؟ یہ کیا کر میں پھر نماز پڑھنے لگ گیا، تو اس بیچارے نے سمجھ گئی بات، اس نے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں، خیرات بادشاہ سے لینی ہے، اور توجہ بادشاہ کے دربار سے ہٹا کر اسی کے غلام کے اوپر میں توجہ دے رہا ہوں۔ جتنے سارے غلام ہیں اس دربار کے، آپ کسی پر توجہ نہ دیں، آپ صرف اور صرف بارگاہ رسالت کی طرف توجہ رکھیں اور ان چیزوں سے نکل آئیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو یہاں تو جتنا ادب کریں پلیز۔ یہ سیلفیاں اب تو اس سے آگے بات چلی گئی ہے اشفاق بھائی، اب تو معاذ اللہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے تو لوگ اپنی سیلفیاں لیتے تھے، اب اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی ان کے بھی چہرے آ رہے ہیں اور باقاعدہ پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں۔ اچھا، پھر معاذ اللہ انداز ہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ گنبد خضرا کو اور کبھی کبھی تو سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، کعبے کو پیٹ کر کے سیلفیاں بن رہی ہیں، اور پھر ان سیلفیوں کو اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یقین کریں اس کو لوگ اب اچھا نہیں سمجھ رہے کہ آپ کدھر جا کر کیا کام کر رہے ہیں۔ اب آگے چلیں تو اب تو سنا ہے کہ سوشل میڈیا کے کلپس بن رہے ہیں، ٹک ٹاک کے کلپس بن رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں شادی
نکاح جو ہے بڑی سعادت کی بات ہے، الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت ملی ہے، لیکن اب سنا یہ ہے کہ باقاعدہ مطلب دیکھیں شادی اگر مسجد نبوی شریف میں کرنی ہے یا روضہ رسول کے سامنے کرنی ہے تو جو عورت ہے یا جس لڑکی جس سے شادی ہو رہی ہے اس سے ہوٹل میں یا پاکستان میں یا اپنے وطن میں تو اجازت لے کر نارملی مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، وکالت کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اب سنا یہ کہ وہاں پر وہ مرد اور عورت دونوں گنبد خضرا کے سامنے، اور پھر اس میں بھی پردے کا اہتمام نہیں ہے، اور سنا یہ کہ نکاح کے بعد باقاعدہ فوٹو شوٹ جو ہے وہ گنبد خضرا کے سامنے ہو رہا ہے، کعبے کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح کدھر جا رہے ہیں آپ؟ چند لائکس اور چند فالوئنگ کے چکر میں کہ جناب یہ کلپ ذرا وائرل اچھا ہو جائے گا، اور لپ سنگ کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے کلپ بنائے جا رہے ہیں مرد و خواتین مل کے بنا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اللہ رسول کو؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں آپ یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی بے ادبی ہو گئی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر یہ کہا کہ مجھے مدینہ منورہ کا دہی پسند نہیں ہے، دہی کھٹا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ہمارا مدینہ چھوڑ دو اگر تمہیں ہمارے مدینے کا دہی اچھا نہیں لگتا، یعنی وہاں کا تو ذرہ ذرہ اچھا ہے، میں اچھا نہیں ہوں اس لیے مجھے دہی مطلب میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ تو ہم کہیں، مگر ان چیزوں کے بارے میں جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اور معاذ اللہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز کو جس کو کہتے ہیں نا اہانت کی نیت سے اگر کوئی بات کہے گا تو پھر تو ایمان کے اس کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال بہت ادب کا مقام ہے۔ اس حوالے سے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مدینے سے بڑی محبت اور مدینے کی بڑی غیرت ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اگر کوئی مدینے کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے یا ہلکے انداز میں وہاں رہتا ہے تو اس کو گویا کہ نکال دیا جاتا ہے یا اسے کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی لاجیکلی بات ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کے گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کے گھر میں گندگی کرے، شور مچائے، اور آپ کو جاتے جاتے بھی جناب کو شکریہ بھی ادا نہ کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں بڑا بدتمیز مہمان تھا، اگلی بار اس کو نہیں بلانا۔ اور ایک مہمان آئے آپ کے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھے، بڑا ایٹیکیٹ والا ہو، بڑا مینرز والا ہو، اور جاتے جاتے آپ کو دعائیں بھی دے کے جائے، آپ کا شکریہ بھی ادا کرے، آپ کہتے تحفہ بھی دے کے جائے، تو آپ کہتے ہیں کتنا اچھا مہمان تھا۔ تو یہاں میں ایک فارمولہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ میری بار بار مدینہ منورہ میں حاضری ہو، وہ اچھے مہمان بن کر رہیں، صحیح، اور نبی پاک کا بار بار شکریہ ادا کریں، ایک عاجزی کے ساتھ رہیں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ یا تو توجہ کے بھکاری بن کر جائیں، یہ کن کاموں میں پڑ گئے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں جس کا مہمان ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ شاہد ہیں، قرآن انہیں کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کے شہر کی بے حرمتی رب کو بھی سخت ناپسند ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا نا کہ رب تمہارے اعمال غارت کر دے گا، یہ جو اعمال برباد ہوں گے وہ رب کی طرف سے ہوں گے نا، اگر ان کے دربار کی جو ہے وہ آپ نے ادب نہ کیا تو کہیں وہ نیکیاں ہی برباد نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے، مسجد نبوی شریف میں وقت گزاریں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ ان کاموں کو چھوڑیں، کوشش کریں کہ 40 نمازیں بلکہ تمام ہی فرض نمازیں آپ جتنے ٹائم رہ رہے ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں ادا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، تو روزانہ 5 حج کا ثواب ہے آپ کے لیے۔ تو بھائی اس پر فوکس کریں نا کہ میں مسجد نبوی شریف میں تلاوت قرآن کروں، میں پاکستان میں ایک درود پڑھتا ہوں، ایک درود کا ثواب مسجد نبوی شریف میں یا مدینہ منورہ کی حدود کے اندر حدود حرم میں ایک درود پڑھوں 50,000 درود، تو ادھر تو ہزاروں درود پڑھوں، پلٹ کے الگ الگ سیغوں والے درود پڑھیں، دلائل الخیرات شریف پڑھیں، اور جناب اس کے بعد آپ کو نوافل پڑھیں، مطلب وہاں تو بس رچ کے عبادت کریں اور اپنا وقت وہاں گزاریں۔ اچھا، آپ نے کیفیات کے بارے میں پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اپنی کیفیت بنائیں، پھر اس کو بار بار بناتے جائیں، نعتیں بھی سنیں، کتابیں بھی پڑھیں۔ اب یہ کیفیات چلیں فرسٹ حاضری میں ہو بھی گئی، لیکن پھر وہ بعد میں قائم نہیں رہتی۔ وہ قائم نہ رہنے کی ایک وجہ صحبت بھی ہوتی ہے، پورا گروپ ہے، دوست ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایکٹیویٹیز، فارغ تو ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو اور اپنی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کریں، صحبت کے لیے اسپیشلی کیا کریں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ کسی عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں، یعنی آپ کی صحبت عاشق ہی ہوتے ہیں، یوں تو سب اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، یقیناً، لیکن ایسا عاشق رسول جس کو والہانہ پیار ہو مدینہ منورہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کی آنکھیں بہتی ہوں، جو فضول باتوں سے بچ رہا ہو، جس کا وقت مسجد نبوی شریف میں گزر رہا ہو۔ اور اگر ایسا کوئی میسر نہیں ہے نا تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے ایسے بیانات موجود ہیں، مدنی چینل پر مدینہ پاک کے عشق کے ایسے بیانات موجود ہیں، وہ آپ کے موبائل میں ہوں، نعتیں ہوں، پھر جیسے میں نے کتابوں کا بتایا رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، آپ کی کیفیت بنتی رہے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ اس کیفیت میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ بارگاہ رسالت میں وقت زیادہ گزرے گا نا تو آپ کی رکت میں اضافہ ہوگا، آپ فضول ہوٹلنگ میں گھومنے پھرنے میں وقت نہ گزاریں۔ اچھا دوستو، آپ نے بارگاہ نبوی میں حاضری دینے کا آداب
اور طریقہ کو سنا، سو وہ بڑا ہی لکی ہے، خوش نصیب شخص ہے جس کو بارگاہ نبوی روزہ اطہر کی حاضری نصیب ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بارگاہ نبوی میں حاضری دینے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان کے ساتھ حاضری دیں گے، کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شفیع ہوں گے۔ سو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے مزید خوبصورت بیانات دیکھنے اور سننے کے لیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔